نمبر 11واں کامیاب انسان کون ہے؟ جو ایمان لانے والا ہے، جو ایمان لے کر آتا ہے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں بیان کیا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہوگا جو ایمان لے کر آئے گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ وہ لوگ پاتے ہیں تورات میں بھی لکھا ہوا اور انجیل میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور وہ بیان کرتا ہے انہیں کہ خبیث چیزیں حرام ہیں تم پر۔ ویضع عنہم اصرہم، اور وہ اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ کو۔ والاغلال، اور توق کو۔ التی کانت علیہم، جو ان پر ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ایمان لے کر آئے، یہ اللہ وصف بیان کر رہا ہے کامیاب انسان کا۔ آمنوا بہ، کامیاب وہ ہوگا جو ایمان لے کر آئے گا۔ معلوم ہوا اگر ایک انسان کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ ناکام ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان نہیں ہے تو ناکام ہے، سب کچھ نہ ہونے کے باوجود ایمان ہے تو وہ کامیاب ہے۔ نمبر 12واں کامیاب وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، حضور کا نام لیں تو محبت کے ساتھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام نامی اور اسم گرامی آئے تو درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن بھر میں جب وقت ملے تو درود ابراہیمی پڑھیں، اس لیے کہ ایک دفعہ درود جو انسان پڑھتا ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو جب بھی حضور کی حدیث بیان ہو، تعظیم کرے، سر جھکائے، ادب کے ساتھ سنیں، جو حدیث کی بات سنیں اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں۔ نمبر 13، کامیاب انسان کون ہے؟ 13واں وصف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا، یعنی حضور کے دین کی مدد کرنے والا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ آپ کی مدد کرنے والا تھا، اور جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے دین کی مدد کرنے والا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، کہ جو حضور کی مدد کرے یہ اللہ کے ہاں کامیاب انسان ہے۔ نمبر 14، جو قرآن کریم کی اتباع کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ جو اتباع کرتا ہے اس نور کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور نور کیا ہے؟ قرآن کریم، کہ جو قرآن کریم کے نور کی اتباع کرے گا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 صفتیں ذکر کر کے کہا کہ جو ایمان لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اور قرآن کریم کی اتباع کرے، فرمایا یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ یہ وصف ہماری زندگی میں آ جائے۔ نمبر 15، جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والا، کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ توبہ آیت نمبر 88 میں بیان فرمایا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو جہاد کرے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو گویا کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے مال سے بھی جہاد کرے، اپنی جان سے بھی۔ تو اللہ نے مال دیا، ایک آدمی جہاد میں نہیں جا سکتا، مجاہدین کی مدد کرے، اور اگر جا سکتا ہے تو نفس کے ساتھ خود جائے۔ جہاد کا بہت بڑا مقام ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں جہاد کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مجاہد کے خون کا قطرہ گرتا ہے، جب اس کی شہادت ہوتی ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اور اس کے عزیز و اقارب میں 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، عذاب قبر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ایک تاج رکھے گا، اور جس تاج کی روشنی یاقوت اور زمرد سے زیادہ ہوگی۔ تو شہید کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ نبی ہیں، لیکن آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں تیرے راستے میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں۔ اس لیے کبھی مجاہدین کو برا بلا نہ کہیں۔ خود جہاد پہ نہیں جا سکتے جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، افغانستان میں، عراق میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، فلسطین میں، ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کفر کو شکست سے دوچار کرے۔